إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال تعالى في موضع آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما بزرگان محترم، دین ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلامیہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، یکتائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا اکیلا اور تنہا خالق، مالک، رازق اور مدبر الامور ہے۔ بعدہ تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و پاک ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک سلم علیہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید کی دو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ایک آیت کا کچھ حصہ اور ایک پوری آیت۔ اسی طرح سے ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ انہی نصوص کی روشنی میں
آپ کے سامنے آج کا یہ خطبہ جمعہ پیش کیا جائے گا۔ تمہیدی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی نوع انسان کو مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا باپ بنایا، چنانچہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت کم ملتے جلتے ہیں، لیکن ایک بنیاد یہ ہے کہ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں پر ہم اور آپ ایک نظر آتے ہیں، لیکن اپنے چال ڈھال کے اعتبار سے، اسی طرح سے اپنے قد کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے اگر ہم اور آپ معاشی اعتبار سے دیکھیں تو ہر بندہ ایک دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے ایمان کے اعتبار سے، عمل صالح کرنے کے اعتبار سے ہر ایک کے جو نظریے ہیں وہ الگ الگ آپ کو ملیں گے۔ ہر بندہ آپ کو مومن نہیں ملے گا، ہر بندہ آپ کو کافر بھی نہیں ملے گا، ہر بندہ آپ کو خوب اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ملے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کرتا ہے، کرنے والے بھی ملیں گے، نہیں کرنے والے بھی ملیں گے، لیکن یہ سب کے سب اپنے احوال میں، اپنی حالتوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود ایک چیز میں وہ متفق نظر آتے ہیں، ایک بات میں وہ متفق نظر آتے ہیں۔ انسان چاہے جیسا بھی ہو، جس قدر بھی ہو، لیکن ایک بات ہر ایک کے ذہن و دماغ میں ضرور کھٹکتی ہے، اور وہ بات خوشگوار زندگی کی بات ہے کہ انسان خوشگوار زندگی کیسے گزارے۔ ہر ایک اس کے لیے پریشان ہے، ہر ایک اس کے لیے محنتیں کر رہا ہے، ہر ایک اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے کہ ہم خوشگوار زندگی گزار لیں، ہمارے بیٹے کی زندگی اچھی ہو جائے، ہمارے گھر والے کی زندگی اچھی ہو جائے۔ ہر ایک اپنے اپنے طور پر اس کے لیے تغودو کر رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یہی سوال کو ہم دوسرے انداز میں یوں کر سکتے ہیں کہ آج کے اس دور میں تقریباً زیادہ تر انسان پریشان نظر آ رہے ہیں، تکلیفوں میں نظر آ رہے ہیں۔ کسی کو روزگاری کی پریشانی ہے، کسی کو کوئی اور پریشانی ہے، کسی کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے، کوئی اپنی جسمانی بیماری کی وجہ سے چین اور سکون کی نیند سو نہیں پا رہا ہے، کسی کو دشمن کا خطرہ ہے، کہیں کوئی اور کچھ چاہ رہا ہے۔ الغرض یہ کہ ان تمام کے تمام چیزوں میں انسان مختلف ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ جو تکالیف ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو ہماری زندگی خوشگوار نہیں بن پا رہی ہے، آخر وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے وسائل ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جس کو اگر ہم اور آپ اپنا لیں تو ہماری اور آپ کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم اور آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ اصول کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، لیکن چونکہ ہم کوتاہ عمل ہو چکے ہیں۔ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کے سب ایمان والے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے، رسولوں کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم سب کتابوں کے اوپر ایمان، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پہلا جو اصول بیان کیا گیا ہے یا پہلی شرط جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے، عمل صالح، نیک اعمال کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے، نیک اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ نحل میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو کہ عورت ہو، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو۔ صرف مردوں کو سکون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب کو، عورتوں کو بھی سکون کی ضرورت، پورے عالم انسانیت کو سکون کی ضرورت ہے۔ تو جو شخص نیک عمل کرے، اعمال صالحہ کو انجام دے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے کیا وعدہ فرما رہا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، ہم اس کا بہترین بدلہ کا قیامت کے دن آخرت میں انہیں دیں گے۔ معلوم یہ ہوا آیت کریمہ سے کہ عمل صالحہ کرنے کے نتیجے میں، نیک اعمال کو انجام دینے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی کو خوشگوار بنائے گا، یہاں بھی یعنی دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ جو شخص اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں، نیک اعمال کو کرتے ہیں، مرد ہو کہ عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کیا بھی اس کے اوپر ظلم نہیں ہونے والا ہے، تھوڑا بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے والا ہے۔ اچھا، اسی طرح کی مضمون کی ایک آیت کریمہ اور ہم اور آپ دیکھ لیتے ہیں، اس کو سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ وہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے خوشحالی ہے۔ اسی خوشحال زندگی کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں نا، اسی خوشحال زندگی کو ہم لوگ چاہ رہے ہیں۔ کیسے لوگوں کے لیے ہے؟ اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے۔ ہم سب ایمان تو لے آئے ہیں، ایمان ہم رکھ رہے ہیں، اس کا انکار ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اعمال صالحہ میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ نمازوں کے تعلق سے ابھی کئی ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ وحسن مآب، آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور اس کا عمدہ ٹھکانہ بھی ہے، یعنی دنیا کی زندگی بھی اس کی خوبصورت ہو جائے گی، دنیا کی زندگی کی الجھنوں سے وہ نجات پا جائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا ٹھکانہ بھی جنت دے گا، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور عمل صالح کرنے کے نتیجے میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور اے لوگو اس بات کو بھی اچھی طرح سے جان لو، اور اسلامی مائیں بہنیں بھی اس بات کو سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ جو پہلا اصول بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بستی والے اگر ایمان لے آتے اور اپنے رب سے ڈرتے، اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر برکات کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی کھول دیتے اور زمین سے بھی کھول دیتے، لیکن وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہوں نے جھٹلایا، نافرمانیاں کی، انکار کیا، مانا نہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نتیجہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ وہ برے اعمال میں جب پھنس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ اب ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو خوشحال نہیں ہیں، ہماری جو بے چینیاں ہیں، آخر یہ بے چینی آئی کہاں سے ہمارے اندر؟ کیوں ہم پریشان ہیں؟ کیوں ہم سرگرداں ہیں؟ کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ ایمان لانے کے بعد جو اعمال صالحہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے، ہم اس میں کوتا ہیں، ہم اسے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔
آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں، اور یہ تمام کے تمام وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے میرے بھائی اور دوستوں، اپنے مومن بندوں سے یہ وعدے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدوں سے مکرے گا نہیں۔ اللہ نے خود اس کی بھی وضاحت کی ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کو انجام دیں۔ ایک چیز یہ تھی جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اگر ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی زندگی عطا فرمائے گا، خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، نمازوں کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے اپنے مرضی کے مطابق رکھتا ہے، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، حرام ذرائع سے وہ کماتا ہے، اور اسی طرح سے لوگوں کے حق کو وہ مار لیتا ہے، بےایمانی کرتا ہے، شیطانی کرتا ہے، اچھے طریقے سے اچھے ڈھنگ سے اپنی زندگی کو وہ نہیں گزارتا ہے، تو یقین جان لیجئے اور اس بات کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے کہ ایسے لوگ خوشگوار زندگی کبھی نہیں گزار سکتے، ان کی زندگی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، دور بھاگے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال رہے گا۔ کہیں ہماری تنگ حالی کے اسباب میں سے ایک سبب یہی تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور بھاگتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے، ہماری زندگی کہیں اور کٹتی ہے، اذان ہوتی ہے، ہم کسی اور کام میں مشغول ہیں، ہمارے پاس رب کی عبادت کے لیے، رب کو یاد کرنے کے لیے ٹائم اور وقت نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی دنیاوی زندگی کیسی ہوگی؟ تنگ ہوگی، اور روز قیامت ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، سب دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو بینائی دی ہے، جب پروردگار اندھا بنا کر کے اگر کسی کو اٹھائے گا تو وہ اپنے رب کے سامنے شکایت کرے گا، قال ربی لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا نا، میں دنیا میں خوب دیکھتا تھا، میں دنیا میں خوب غور و فکر کرتا تھا بیکار کی چیزوں میں، وقد کنت بصیرا، میں صاحب بصیرت تھا، میرے کو دنیا دکھائی دیتی تھی، میں خوب چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ایسے بندوں کو جواب دے گا، کیسے بندوں کو؟ جس کو اللہ تعالیٰ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اسے، اسی طرح سے ہماری آیتیں تمہارے سامنے آئی تھی لیکن فنسیتها، بلائے طاق رکھ دیا اس کو مانا نہیں، بھلا دیا اس کو، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح سے آج تم کو بھی بھلا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ رب کے ذکر سے غافل مت ہو، رب کے ذکر سے دور مت ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اور آپ کی زندگی اور تنگ ہو جائے اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہو جائیں، اور پھر شکایت کی شکایت پڑی رہتی ہے، ہم خوشحال زندگی نہیں گزار پاتے ہیں۔ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، محنت کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ضروری ہے، ایسی محنت کیا فائدہ جو آپ کو رب کی عبادت سے دور کر دے، رب کے ذکر سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور جو شخص اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے معلوم ہے؟ زندے کی طرح اور مردے کی طرح۔
ہم لوگ سب زندے ہیں نا، زندہ بن کر کے زندگی گزارنی ہے نا، ہوش و حواس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے نا، حواس باختہ ہو کر کے بے ہوشی کے عالم میں یا یہ کہہ لیجئے کہ نافرمانی کی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، مثل الحی والمیت، اگر ہم اور آپ رب کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر تو ہم زندہ لوگوں میں سے ہیں، ورنہ تعبیر دیکھیے کس طرح سے دی گئی ہے کہ مردہ لوگوں میں سے، کچھ عبادت کر ہی نہیں رہا ہے وہ انسان۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو پہلا اصول بیان کیا گیا ہے ایمان اور عمل صالح، ان میں یہ چند چیزیں ہیں۔ سورہ نور کی ایک آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اس آیت کریمہ کو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن لوگوں سے، ایمان والوں سے، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ایک سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، اور اسی طرح سے وہ دین جو اس نے ہم انسانوں کے لیے پسند فرمایا ہے اس میں مضبوطی عطا فرمائے گا، اور اسی طرح سے ہمارے جو خوف ہیں، ہم جو خوف و ہراس کی اور بے چینی اور مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں اس کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ لیکن کب؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب ہم اس رب کی عبادت کریں گے تب، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کے رب کا سب سے بڑا یہی حکم ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک مت ٹھہرانا، سب سے بڑا یہی حکم ہے۔ اگر کسی کو مددگار سمجھا جائے تو اس رب کو سمجھا جائے، کسی کو داتا سمجھا جائے تو اس رب کو سمجھا جائے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، کسی کو اگر حاجت رواں سمجھا جائے، کسی کو اگر مشکل کشا سمجھا جائے تو اس رب کو سمجھا جائے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ شرکیات سے دور رہنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو۔ ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ وہ آسمان سے گرا ہو، پھر اسے گرتے گرتے ہی فضا میں پرندے نے اچک لیا ہو، اس کو بیچ میں ہی اچک لیا ہو، یا پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کو ہوا نے دور دراز کسی علاقے میں لے جا کے کسی جنگل جھاڑ میں نہ جانے کہاں لے جا کر کے پھینک دیا ہو۔ تو شرک سے دور رہنے کی ضرورت ہے اگر ہم اور آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو۔ اب دیکھیے جو لوگ اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، تعویذ گنڈوں کے بیماری میں مبتلا ہو گئے، وہ پریشان رہتے ہیں، اس کی زندگی کبھی صحیح نہیں ہوتی ہے، کبھی یہاں کچھ باندھ دیا ہے تو یہاں درد ہو رہا ہے، تو ہر طریقے سے اور ہر اینگل سے اگر اس کو آپ دیکھیں تو کبھی وہ سکھ کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیے کہ کیا پریشانی ہے بھائی، آپ ان سے پوچھیں کیسی زندگی چل رہی ہے، ابھی یہاں پر تکلیف ہے تو یہ تعویذ یہاں باندھا ہوا ہے، اس کے پاس ابھی جانا ہے تو فلانے بابا کے پاس جانا ہے تو ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی زندگی میں لگی رہتی ہے اور وہ بیچارہ پریشان ہی پریشان رہتا ہے۔ اور جس کے پاس جاتا ہے وہ تو قیامت کی صبح تک مجھے لگتا نہیں بتائے گا کہ یہ سب چھوڑ کر کے رب کی عبادت میں لگ جاؤ، خوشحال زندگی گزارو گے، سکون کی زندگی گزارو گے۔ تو یہ پہلا اصول تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے دوسرا اصول الصلاح، خوشحال زندگی کی۔ ہم اور آپ اس میں بہت کوتاہ نظر آتے ہیں اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ اور مسلمان کو یہ بات کہی جائے کہ نماز پڑھو تو یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ خود غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں کہ مسلمان سے کہا جائے کہ تم نماز پڑھو؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ آئیے اس کے تعلق سے بھی ہم کچھ بات دیکھ لیتے ہیں۔ جب بندہ مومن اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔
فاکثر الدعاء، لہٰذا ایسی صورت میں اپنے رب سے خوب خوب دعائیں مانگا کرو، خوب خوب دعائیں مانگا کرو۔ اور ہم اور آپ پریشان ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب بھی آپ کو کسی طرح کی کوئی مصیبت آتی، آپ کے اوپر کسی طرح کی جب بھی کوئی تکلیف آتی، تو آپ کدھر جاتے؟ نماز کے لیے آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور مصیبت کے چھٹکارے کے لیے دعائیں کرتے۔ اور اسی طرح سے ہم اور آپ اس بات کو بھی جاننے، ابھی تمہیدی گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ روزی روٹی کے تعلق سے ہم لوگ پریشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پڑھو، نماز پر خود بھی جمے رہو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، ہر ایک کو نماز کے لیے لے کر کے آؤ، نماز پڑھنے کا حکم دو، اس پر جمے رہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نحن نرزقک لا نسألک رزقا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے ہیں، نحن نرزقک، بلکہ ہم خود تم کو رزق دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہترین انجام آخرت میں تقوی والوں کے لیے۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ تقوی والے پڑھتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، ایسے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ سے تمہارے پاس رزق آئے گا، من حیث لا تحتسب، یأتیک الرزق من حیث لا تحتسب، ایسی جگہ سے تمہارے پاس رزق آئے گا جہاں کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، جہاں کے بارے میں تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے ہمارے پاس رزق آئے گا۔ ایسی صورت میں کب؟ جب ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں گے، اپنے اہل و عیال کو نماز کے لیے کہیں گے تب۔ اسی طرح سے ہم اور آپ دیکھیں وہ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر، بہت مشہور آیت ہے، صرف سننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ نماز فاحشات، برے کاموں سے، منکرات سے روک دیتی ہے۔ جب اتنی بات ہم جانتے ہیں اور ہم اور آپ خوشحال زندگی بھی گزارنا چاہتے ہیں، قیامت کے بعد آخرت میں بھی ہم اور آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کیوں نہیں آتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی رکاوٹیں ہماری اور آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے کہ اتنی بہترین، بلکہ سب سے بہترین عبادت ہے تمام کے تمام عبادتوں میں، اس کو چھوڑ کر کے ہم غافل ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، اس نماز کے ذریعے سے تمہیں ایک بہترین زندگی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور صلاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ دوسرا اصول تھا خوشحال زندگی کا۔ اگر کوئی خوشحال زندگی چاہے، اس کے متمنی ہو، تو یہ دوسرا اصول ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ ایک حدیث کے اندر جو سنن ترمذی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ للآثام ومطردۃ للداء عن الجسد۔ خوشحال زندگی چاہتے ہو مسلمانوں، بیماری سے چھٹکارا چاہتے ہو، جسمانی بیماری میں پریشان ہو گئے ہو، علاج کر کے تھک گئے ہو، اچھا نہیں ہو رہا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، رب کے سامنے مانگو۔ کب؟ اس حدیث مبارکہ کے اندر وہ بتلایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحہ کی عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ کے قریب کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور جسمانی بیماری کو دور کر دیتا ہے یہ رات کا قیام۔ اٹھو مسلمانوں،
تیار ہو جاؤ اس کے لیے. کیوں بیکار کی زندگی گزار رہے ہو؟ کیوں اپنے ٹائم کو دوسری چیزوں میں، یا یہ کہہ لیجیے خاص طور سے نوجوان کہ جو رات کے لمحات ہوتے ہیں، رات کے لمحات کو ہم فضول چیزوں میں، بیکار کی چیزوں میں گزار رہے ہیں. یہ کہہ لیجئے کہ ہم موبائل دیکھ دیکھ کے اپنی رات کو کاٹ رہے ہیں. اگر وہی رب کے سامنے کٹ جائے تو پھر کتنی اچھی بات ہوتی. تو یہ دوسرا اصول تھا. تیسرا اصول تقویٰ کا ہے. تقویٰ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسانی زندگی میں خوشحالی لاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں تھی. اور اسی طرح سے ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے دیکھیں کہ ہم اور آپ گناہوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. بڑے سے بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں. خاص طور سے نماز کا ذکر ہو رہا ہے. اب سنتے رہتے ہیں مولوی صاحب نماز خالی نماز بول رہے ہیں. بھائی سب سے زیادہ پیچھے ہم اسی میں ہیں. سب سے زیادہ یہ کہہ لیجئے کہ سستی اور کاہلی ہم اسی میں برت رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ تابعین سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ اثر موجود ہے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق من فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. کتاب الرقاق کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ آج تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک، بہت چھوٹے ہیں، لیکن ہم انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے. کتنے گناہ ہم کرتے ہیں آج، بڑے سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. بالکل غفلت والی ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے. اور دیکھ رہے ہیں پیارے صحابی کیا فرما رہے ہیں کہ بالکل چھوٹا سا چھوٹا اگر کوئی گناہ ہم سے ہو جائے، کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو ہلاکت کا باعث سمجھتے تھے کہ کہیں اس گناہ کے پاداش میں، کہیں اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تباہ اور برباد نہ کر دے. لیکن ہم ہیں کہ صرف سننے کے لائق رہ گئے ہیں، عمل کرنے سے بہت دور ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر خوشحال زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا اور رب کی طرف اپنے آپ کو پلٹانا ہوگا. چوتھا اصول جو بتلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کرنا. اس سے ہم اور آپ بہت دور نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح کے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. توبہ اور استغفار کی کئی ایک فائدوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر سمیٹ دیا ہے. کہا کہ پس میں نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم سب اپنے رب سے معافی طلب کرو. اپنی قوم سے مخاطب کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ اور استغفار کرو. بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور وہ تم پر جب تم توبہ اور استغفار کرو گے تو آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، مال اور بیٹوں میں تمہیں برکت دے گا، اور خوب تم خوشحال ہو جاؤ گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہارے لیے وہ رب باغات پیدا کر دے گا اور نہریں پیدا کر دے گا. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ چند اصول تھے خوشحال زندگی گزارنے کے، جس کو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی گئی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک پانچواں اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ صبر اور اس کے ساتھ شکر. مومنوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے عجبا لامر المؤمن، کہ مومنوں کا جو معاملہ ہوتا ہے بڑا عجیب و غریب ہوا کرتا ہے. وہ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر سے کام لیتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے انہیں، ان کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، اگر ہم سب کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو اپنے رب کا خوب شکر ادا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سب کے چھوٹے بڑے نیک اعمال کو قبول فرما لے. یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ بے شک تو ہی گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے. یا اللہ ہم تیرے سامنے سربا سجود ہو کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تو ہم سب کے توبہ اور استغفار کو تو قبول فرما لے. یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی زندگی کو تو بہترین زندگی بنا دے. یا اللہ ان کی برزخی زندگی کو، یا اللہ اسی طرح سے ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے. یا اللہ تو ہم سب کے چھوٹے بڑے نیک اعمال کو تو قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.